طلاق ہے اس کا حق بھی اسلام میں مرد کو اسی لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری کے لحاظ سے، مال خرچ کرنے کے لحاظ سے، سربراہی کے لحاظ سے ایک منصب پر فائز ہے، لہٰذا اب اس کے ذمہ یہ کر دیا گیا ہے. یہ اگرچہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے بڑی پریویلیج ہے جی مرد کو حاصل ہے، حالانکہ خاندان بنانا، چلانا اور پھر اس کو توڑنے کا فیصلہ کرنا یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. ہر ادارے میں ایسے ہی ہوتا ہے. ہر ادارے میں جو سربراہ ہے اسی کو آپ حق دیتے ہیں کہ وہ اگر کوئی دوسرا ساتھ کام کر رہا ہے تو اس کی خدمات کو ختم کر سکتا ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص کی سروسز ختم کر دی گئیں، اس کی خدمات ختم کر دی گئیں، ملازمت ختم کر دی گئی. ادارے کو ادارے کے طور پر دیکھیں نا، میں مثال کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں. لیکن اگر وہاں سے کسی کو علیحدگی اختیار کرنی ہے تو وہ استعفیٰ دیتا ہے. جی بالکل وہی اصول یہاں اختیار کیا گیا ہے. یعنی دونوں کو علیحدگی کا حق ہے، مرد کو بھی علیحدگی کا حق ہے اس لیے کہ یہ معاہدہ ہوا تھا. اگر کسی وجہ سے یہ معاہدہ نہیں چل سکتا، اس کے مراتب کا لحاظ نہیں رکھا جا سکتا، باہمی موافقت نہیں ہو سکی تو علیحدگی ہو سکتی ہے. ایک زمانے میں تو مذہبی احساس یہ تھا ہندوؤں میں بھی اور مسیحیوں میں بھی کہ علیحدگی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کے دین میں علیحدگی کی گنجائش رکھی گئی ہے، لیکن اس علیحدگی کے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی جو دنیا کے تمام اداروں میں ہوتا ہے. یعنی شوہر طلاق دے گا اور بیوی طلاق کا مطالبہ کرے گی. جب وہ مطالبہ کرے گی تو جس طرح استعفیٰ قبول کیا جاتا ہے اسی طرح بعض مراحل سے گزر کر اگر کوئی مالی معاملات ہیں تو ان کو سیٹل کر کے استعفیٰ منظور کر لیا جائے گا. تو بالکل ایک ادارے کی نفسیات کو سامنے رکھ کر اور اس کے اندر جو میکنزم وجود میں آتا ہے وہی ملحوظ رکھتے ہوئے یہاں بھی تمام احکام دیے گئے. ٹھیک. اچھا غم صاحب، ایک چیز جو موجودہ دور میں سامنے آتی ہے جس نے پوری کی پوری ایک تہذیبی شفٹ کا ہمیں ایک ظاہرہ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ خواتین نے تعلیم جس سطح پر اس دور میں حاصل کی ہے، ظاہری بات ہے جمہوری اقدار پروان چڑھی، ملکوں کے اندر برابری کی سطح پہ حقوق کی تقسیم کی بات ہوئی، وسائل کی تقسیم کی بات ہوئی، وومن امپاورمنٹ کی بات ہوئی، تعلیم کی بات ہوئی، تو بڑے پیمانے پر خواتین نے اس گزشتہ 2 صدیوں میں تعلیم حاصل کی ہے اسی سطح پر جس طرح مرد حاصل کرتے ہیں، بالخصوص پچھلے 30-40 سال میں. اور دوسرا، معاشی جدوجہد کے اندر اب باقاعدہ وہ آ گئی ہیں، پروفیشنل خواتین ہیں، لائرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پائلٹس ہیں، دنیا بھر میں انجینئر کام کر رہی ہیں، پیسہ کما رہی ہیں. یہ 2 پہلو ایسے ہیں کہ جن کے بعد خواتین کو اب یہ بتانا، ان سے یہ منوانا کہ بھائی تم ایک رشتے کے اندر کھڑی ہوئی ہو اور اس میں ایک منصب ہے اور اس کے تحت سبارڈینیٹ کی حیثیت ہے، اس کو تو گوارا نہیں کیا جاتا. کہا جاتا ہے ہم معاشی طور پہ خود کفیل ہیں، کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ہم لوگ پیسے کماتے ہیں. تو یہ کیا کہانی ہے جو ہمیں سنائی جا رہی ہے؟ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اصل چیز ہے ذمہ داری کس پر ہے. تو اس کو اسی لیے معاہدے کی صورت دی گئی ہے. چنانچہ لوگ معاہدہ کرتے وقت جو شرائط طے کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن شعور کے ساتھ طے کریں. پچھلے دنوں ایک خاتون نے مجھ سے اس موضوع پر بات کی تو میں نے ان سے کہا کہ اچھی بات ہے، آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے تصورات کے مطابق نکاح کا رشتہ قائم کریں تو 3 چیزوں کا جواب دیں، اور تینوں چیزوں کا جو آپ کا جواب ہے وہ جس شخص کو آپ منتخب کر رہی ہیں اس کے سامنے بھی رکھ دیں، اور پھر ذرا بیٹھ کے طے کریں یہ کیسے ہوگا. تو ان میں سے یہ تینوں چیزیں میں نے ان کے سامنے رکھ دیں. یعنی یہ بات کہ اخراجات کی ذمہ داری کس پہ؟ ذمہ داری یعنی یہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو دیکھیے اولاد ہے، بعض اوقات وہ بھی کمانے لگ جاتی ہے، باپ کو بھی دیتی ہے، ماں کو بھی دیتی ہے، وہ خاندان کی خوشحالی میں بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے. ذمہ داری کس پر ہے؟ یعنی کون ہے جو مسئول ہے، کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دہ ہے، تو یہ طے کر لیں. اب آپ نے طے کیا ہے کہ برابر برابر طے کریں. جب آپ طے کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو دانتوں پسینہ آ جائے گا. طے کریں، لیکن یہ طے کرنا ہے آپ کو. خدا کو اعتراض نہیں ہے، کر لیتا ہے. اور پھر اگلا سوال بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر نزاع واقع ہو گیا تو آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ دونوں تو برابر ہیں تو کسی تیسرے سے کروانا پڑے گا. اگر 3 کے درمیان ہوتا چلے کہتے ہیں اکثریت کا فیصلہ ہو جائے گا. دنیا میں جمہوریت کو آپ نے قبول کیا، حق و باطل کی بنیاد پہ قبول کیا ہے، فصل نزاعت کے لیے کیا ہے. فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو گھر کے اندر بھی یہی صورت ہے. یعنی یہ بات بالکل الگ ہے کہ عام حالات میں کوئی شخص بھی نہیں چاہے گا کہ وہ ویٹو کر دے کسی چیز کو. بات ہوگی بھائی، منوایا جائے گا، محبت سے منایا جاتا ہے. سب میاں بھی یہی کرتا ہے، بیوی بھی یہی کرتی ہے. اگر کسی موقع پر ایک نازک مرحلہ آ گیا فیصلہ کرنا، کون آخری فیصلہ کرے گا؟ یعنی یہ سوال ہوگا. اور تیسری بھائی کہ علیحدگی کا پروسیجر کیا ہوگا، طے کر لیں بیٹھ کے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ حالات کی تبدیلی کے ساتھ اگر اس معاہدے میں کوئی اونچ نیچ کرنی ہے تو کر لیں، لیکن شعور کے ساتھ کریں، بیٹھ کر کریں،
اگر وہ معاہدہ قائم رہے گا جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، دنیا کی تاریخ میں موجود ہے، جس کے تحت گھر بنتے رہے ہیں، جس کو اسلام نے پس منظر میں رکھ کر ہدایات دی ہیں، تو اس کے مطابق تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اخراجات کی ذمہ داری مرد اٹھائے گا، آخری فیصلہ بھی اسی کا ہوگا، سربراہ کی حیثیت سے وہی خاندان کے سارے معاملات کو آخری درجے میں دیکھے گا، اور علیحدگی کے موقع پر وہ طلاق دے گا اور بیوی طلاق کا مطالبہ کرے گی۔ یہ تین چیزیں اس فیصلے کا ناگزیر تقاضا ہیں، ان کو آپ معاہدے میں بیٹھ کر دوسرے طریقے سے طے کریں۔ جب طے کریں گے اور سوچ سمجھ کر شعور سے طے کریں گے تو معلوم ہوگا کیا مسائل پیدا ہوگا۔